السلام علیکم ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے غذائی اجزاء کے بارے میں ان کی طبی خصوصیات اور ان کے جو ہمارے جسم پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں ان کے بارے میں آگاہ کریں جو ہم روزمرہ شوق سے اور تواتر سے کھاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے غذائی اجزاء کے بارے میں بتائیں گے جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جو ایک خوش ذائقہ اور صحت بخش پھل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف چلیں، وہ دوست جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ دوست چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ انگور جنت کے پھلوں میں سے ایک خوش ذائقہ اور صحت بخش پھل ہے۔ انگور ایک ایسا پھل ہے جسے بچے، بڑے، بزرگ، خواتین سب شوق سے کھاتے ہیں۔ انگور کا مزاج گرم تر ہے اور اس کا تعلق ہے ستارہ مشتری سے۔ جدید تحقیق کی روشنی میں انگور میں پائے جانے والے جو غذائی اجزاء ہیں ان میں کاربوہائیڈریٹس، وٹامن اے، وٹامن سی، پروٹینز، فولاد، کیلشیم، پوٹاشیم اور سوڈیم کی کثرت پائی جاتی ہے۔ انگور جو ہے یہ دافع سودا ہے۔ سودا ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ کی رگوں کو خشک کرتا ہے، ہمارے دماغ کی خوشحالی کو اور ہمارے موڈ کی جو خوشگواری ہے اسے ختم کرتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر وقت جن کے چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں، افسردہ سے، بلا کسی وجہ کے، ہر اچھائی میں برائی تلاش کرنا، ہر خوبی میں خامی ڈھونڈنا، تو ایسے لوگوں کو انگور لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایسے افراد جو ذہنی امراض کی وجہ سے، جن کو نیند نہیں آتی، جو رات کو نیند کی گولی لینے پہ مجبور ہوتے ہیں، وہ بھی رات کو سوتے وقت 50 سے 100 گرام انگور لازمی کھائیں، اور اوپر سے اگر کوئی پاؤ 1.5 پاؤ ٹھنڈا دودھ استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ ان کو کبھی بھی نیند کے گولی کے استعمال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انگور کھانے سے آپ انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور جتنے بھی ذہنی مسائل ہیں، مثلا وسواس ہے، وہم ہے، دوسروں کے بارے میں ہر وقت منفی سوچنا، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہم اکثر جو ہیں اچھے خاصے مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں کو دوسروں کے اچھے کاموں میں کیڑے ڈالتے اور کیڑے نکالتے ہوئے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو انگور کھانے کی ضرورت ہے، وہ لازمی انگور کھائیں، انشاءاللہ ان کا یہ والا کیڑا جو اکثر دوسروں کی اچھائیوں میں جا گھستا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد مر جائے گا۔ انگور جو ہے یہ ملین بھی ہے، دافع قبض ہے، اور ایسے تمام مسائل جو قبض کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا پیٹ میں گیس کا بڑھنا، تبخیر کا بڑھنا، بعض افراد یہ شکایت کرتے ہیں، چکر آتے ہیں، سر درد ہوتی ہے، اگر آپ انگور جو ہیں ان کا تواتر سے استعمال کریں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ ان تمام مسائل سے بچ گئے ہیں۔ اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ جن دنوں انگور نہ ہوں تو ہمیں کشمش کا استعمال کرنا چاہیے۔ کشمش جو ہے وہ انگور سے بھی زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ انگوروں سے ہی کشمش اور مرکہ بنتا ہے۔ انگور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایسا انگور جو بغیر بیج کے ہوتا ہے اور ایک وہ انگور جو بیج والے ہوتے ہیں۔ بغیر بیج والے انگوروں سے کشمش بنا لی جاتی ہے اور جو بیج والے انگور ہیں ان سے منقع تیار ہوتا ہے۔ دھیان رہے جو انگور کے بیج ہیں ان کا مزاج خشک ہوتا ہے اور یہ جسم میں خشکی پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ جب منقع استعمال کیا جائے تو اس کے بیج نکال دیے۔ انگور کے پتے اگر ان کو خشک کر کے ان کا پاؤڈر نیم گرم پانی میں شہد اور لیمن ملا کے استعمال کیا جائے تو یہ گردے سے پتھری کو نکالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس طرح کی کوئی بھی جو گھریلو ترکیب یا ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے مالج سے ضرور کنسرن کریں
تاکہ وہ آپ کو اس کے استعمال کا بہتر طریقہ اور وقت بتا دے۔ طبی ماہرین جو ہیں وہ شوگر میں مبتلا مریضوں کو کشمش کو باداموں کے ساتھ ملا کر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت 15 سے 20 دانے بادام اور 1.5 سے 2 چمچ سیاہ چنے اور 1 چمچ کشمش کا اگر آپ بھگو کے صبح خالی پیٹ ان تمام اشیاء کو کھا لیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ ایسے افراد جو شوگر کی وجہ سے اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو وظیفہ زوجیت کے قابل نہیں رہتے یا ان کی جسمانی جو طاقت ہے اس میں کمی واقع ہو جانے سے وہ چلنے پھرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی تمام توانائیاں بحال ہو جائیں گی۔ منقع جو ہے یہ زیادہ تر ادویات میں شامل ہوتا ہے اور اس کا جو مزاج اور اس کی جو ادویاتی خصوصیات ہیں وہ کشمش سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ بہت سے معالجین جو ہیں وہ اپنے مریضوں کو خشک میوہ جات کے ساتھ، خاص کر جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس میں پستہ، کاجو، اخروٹ، چلغوزہ اور بادام کے ساتھ چند دانے منقع استعمال کرنے کی جو ہے تجویز دیتے ہیں، جس سے جسمانی تمام قوا، ارواح اور جتنے بھی اس کی صلاحیتیں ہیں وہ بہتر سے بہترین کام کرنے لگ جاتی ہیں۔